اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سورہ حشر پر تھے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو پھر سٹارٹ کرتے ہیں آگے۔ جی تم نے کھجوروں کے جو درخت کاٹ ڈالے یا جنہیں تم نے ان کے جڑوں پر باقی رہنے دیا، یہ سب اللہ تعالیٰ کے فرمان سے تھا، اس لیے بھی کہ فاسقوں کو اللہ تعالیٰ رسوا کرے گا۔ اور ان کا جو مال اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ہاتھ لگایا ہے، جن پر نہ تو اپنے گھوڑے دوڑائے ہیں اور نہ اونٹ، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو جس پر چاہے غالب کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ جی انہوں نے کیا کیا، جب انہوں نے یہ دیکھا کہ اب ہمارا محاصرہ ہو گیا ہے اور ہمیں یہاں سے نکال دیں گے، تو انہوں نے ایک تو اپنے گھروں کو بھی اندر سے کہتے ہیں کہ توڑ پھوڑ شروع کر دی، کہ جب ہم نہیں استعمال کریں گے تو کوئی بھی استعمال نہ کرے۔ کچھ لوگوں نے کیا کرا، وہ اپنی سواریاں جو تھیں، اونٹ تھے، خچر تھے، گھوڑے تھے، ان پر زیادہ سے زیادہ سامان لادنا شروع کر دیا کہ جتنا آئے گا اسے لے جائیں گے۔ اس کے علاوہ جیسے ہم جانتے ہیں کہ جو مدینے کا شہر ہے وہ کھجوروں کا شہر ہے، تو یہاں وضاحت سے اس درختوں کے بھی نام لیے گئے کہ انہوں نے کیا کرا، کسی کو جڑ سے کاٹنا شروع کر دیا، کسی کو جلانا شروع کر دیا، کہ جب ہم نہیں رہیں گے تو مسلمان بھی اس سے فائدہ نہ اٹھائے۔ تو اس سب کا ذکر اس کے اندر آ رہا ہے۔ جی بستیوں والوں کا جو مال اللہ تعالیٰ تمہارے لڑے بڑے بغیر اپنے رسول کے ہاتھ لگائے، وہ اللہ کا ہے اور رسول کا اور قرابت والوں کا اور یتیموں مسکینوں کا اور مسافروں کا ہے، تاکہ تمہارے دولت مندوں کے ہاتھ میں ہی یہ مال درگش کرتا نہ رہ جائیں، اور تمہیں جو کچھ رسول دے لے لو، اور جس سے رک جاؤ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ سخت عذاب والا ہے۔ جی یہاں پر بتایا جا فی رہا ہے کہ کا مال، اگر کہ ایسا مال آپ کے ہاتھ میں لگ گیا ہے جو مال فی ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس کا طریقہ کار اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کن کن کو آپ نے وہ دینا ہے۔ جی ان مہاجر مسکینوں کے لیے ہے جو اپنے گھروں سے اور اپنے مالوں سے نکال دیے گئے ہیں، وہ اللہ کے فضل اور اس کی رضامندی کے طلبگار ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی مدد کرتے رہے ہیں، یہی راست باز لوگ ہیں۔ اور ان کے لیے جنہوں نے اس گھر میں یعنی مدینہ اور ایمان میں ان سے پہلے جگہ بنا لی ہے، اور اپنی طرف ہجرت کر کے آنے والوں سے محبت کرتے ہیں، اور مہاجرین کو جو کچھ دے دیا جائے گا اس سے وہ اپنے دلوں میں کوئی تنگی نہیں رکھتے، بلکہ خود اپنے اوپر انہیں ترجیح دیتے ہیں، وہ خود کو کتنی ہی سخت حاجت ہو۔ بات یہ ہے کہ جو بھی اپنے نفس کے بخل سے بچایا گیا وہی کامیاب اور بامراد ہے۔ جی اور ان کے لیے جو ان اس کے میں بعد آئے جو کہیں گے، اس میں اگر آپ دیکھیں، جو لوگ مدینے میں موجود تھے وہ انصار کہلاتے تھے، اور مہاجر جو ہے ہجرت کر کے مدینے سے مکہ سے مدینہ آئے تھے تو وہ مہاجر کہلاتے تھے۔ اور ہم یہ جانتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینے آئے تو انہوں نے اپنے گھروں کے آدھے، مطلب جن کے پاس گھر نہیں تھے انہیں اپنی جائیدادوں سے آدھے حصے دے دیے، جن کے پاس کھیتی تھی انہوں نے اپنی آدھی کھیتیاں دے دی جو انصار تھے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں کہ یہاں تک کہا گیا کہ جن کی 2 بیویاں تھیں انہوں نے یہ انہیں کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو ایک آپ اپنے نکاح میں لے لیں۔ تو یہاں میں ان کی انکساری اور وہ تمام چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ اگر، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے تھے جو مہاجر تھے، تو کبھی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کوئی چیز لیتے دیتے تھے تو وہ کبھی بھی اس سے نہ حسد رکھتے تھے نہ کینہ رکھتے تھے، اور ایون چاہے ان کو اس چیز کی ضرورت ہو لیکن وہ اس چیز کے لیے بالکل ڈیووٹڈ دوست تھے، کہ کبھی بھی جو بھی خیر پہنچتی تھی مہاجرین کو اس سے وہ خوشی ہوتے تھے، کبھی وہ پریشان نہیں ہوئے کہ یہ میری ضرورت ہے مجھے ملنا چاہیے، یہ جو حسد ہوتی ہے وہ ان کے اندر موجود نہیں تھی۔ جی اور ان کے لیے جو ان کے بعد آئیں جو کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں بخش دے، اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں، اور ایمان والوں کے لیے ہمارے دل میں کینہ اور دشمنی نہ ڈال، اے ہمارے رب
बेशक तू शफकत और मेहरबानी करने वाला है। जी, ये सूरह हशर की आयत नंबर 10 है, इसे आप नोट कर लें। रब्बना इग़फिर लना व लिइख्वानिना अलज़ीना सबक़ूना बिल ईमानी वला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। बहुत ही प्यारी दुआ है, इसे याद भी करें और इसे पढ़ा भी करें अपनी दुआओं में। जी। क्या तूने मुनाफिकों को नहीं ना देखा कि अपने अहले किताब काफिर भाइयों से कहते हैं, अगर तुम जिलावतन किए गए तो जरूर बिल जरूर हम भी तुम्हारे साथ निकल खड़े होंगे और तुम्हारे बारे में हम कभी भी किसी की बात ना मानेंगे, और अगर तुमसे जंग की जाएगी तो बखुदा ब- हम हम तुम्हारी तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन अल्लाह ताला गवाही देता है कि कतई झूठे हैं। जी, क्योंकि अगर आप वो देखें जिलावतन किए गए तो पीछे भी अब्दुल्ला बिन उबई ने यही किया था ना, कि वो तमाम जो खबरें प्लान्स होती थी जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके बारे में कर रहे थे कि किस तरह से उनका मुहासरा हो या जो भी मामला थे, तो वो क्या करता था, उनको खबरें पहुंचाता था। तो यहाँ पर कहा जा रहा है जिस तरह मुनाफिकीन जो है बनु नज़ीर जिन्हें जिला वतन किया गया था, उस वक्त तमाम उनकी मदद कर रहे थे पोशीदा छुप कर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, ताकि उसका ना पता चले। तो उसी का जिक्र इन आयात में किया जा रहा है। अगर वो जिलावतन किए गए तो इनके साथ ना जाएंगे, और अगर इनसे जंग की गई तो ये इनकी मदद भी ना करेंगे, और अगर बिलफरज मदद पर आ भी गए तो पीट फेर कर भाग खड़े होंगे, फिर मदद ना किए जाएंगे। मुसलमानों, यकीन मानो कि तुम्हारी हैबत इन हैबत इनके दिलों में ए नस्बत अल्लाह के हैबत के बहुत ज्यादा है, अब देखें, इसलिए कि वो जो बेसमझ मुनाफिक लोग। वो जो मुनाफिक हैं वो मतलब गद्दारी के तौर पर आपकी सारी प्लानिंग्स या जितनी भी मदद है वो आपसे छुप के तो कर रहे हैं, लेकिन अगर वजाहत के साथ सामने आ जाए तो कुरान क्या कह रहा है कि अगर उन्हें जिला वतन कर दिया जाए तो उनके साथ जिला वतन नहीं होंगे, जंग की जाए तो जंग नहीं करेंगे, बल्कि अगर आमना सामना हो जाए आपके साथ तो वो बल्कि पीठ फेर लेंगे। क्यों कर लेंगे ऐसा? क्योंकि अल्लाह ताला ने आपकी जो है रूह पर दबदबा उनके ऊपर बिठा दिया है। ये सब मिलकर भी तुमसे लड़ नहीं सकते। हाँ, एक और बात है कि किलाबंद मकामात में हो या दीवारों की आड़ में हो, इनकी लड़ाई तो इनमें आपस में बहुत सख्त है। वो आप उन्हें मुतहद्दद समझ रही हैं, लेकिन इनके दिल दरअसल एक दूसरे से जुदा है, इसलिए कि ये बेअक्ल लोग हैं, इन लोगों की तरह जो इनसे कुछ ही पहले गुजरे हैं, जिन्होंने अपने काम का वबाल चख लिया और जिनके लिए अलमनाक अजाब तैयार है। जी, अब यहाँ पर अगर हम थोड़ा शैतान की सा तरह के इसको ऐसे समझने की कोशिश करें कि आप देखें कि जो कुरैश मक्का है वो तो मुशरिकीन और काफिरीन है, ठीक है। अब जो हमने बात की बनु नज़ीर, बनु कैनका, बनु कुरैजा, ये तमाम यहूदी और ईसाई जो कबीले हैं वो उसके अराउंड मौजूद है मदीने के, और मदीने के अंदर जो मौजूद है वो मुनाफिकीन है जो अब्दुल्ला बिन उबई के शक्ल में है। अब चूंकि बनु नज़ीर जो है उसने ये इरादा किया था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दिया जाए, उसके लिए कुछ रिवायत ऐसी भी हैं कि उन्होंने सोचा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर एक ऐसा पत्थर गिरा दें हम ऊपर से कि वो शहीद हो जाए, और अल्लाह ताला ने उनको जो है वही के ज़रिए से बता दिया। और फिर ये उनका जब मुहासरा किया गया तो उन्होंने सबसे पहले क्या करा, अपने घरों को तोड़ फोड़ करना शुरू कर दी कि अगर हम यहाँ से निकलें तो इनके इस्तेमाल में भी नहीं आए। फिर उन्होंने क्या करा कि जो उनको लगा ज़रूरत का सामान है वो अपने घोड़े ऊँटों पर सवार करना शुरू कर दिया। फिर क्या किया, खजूर के जो दरख्त थे, मतलब जो वहाँ की खूबसूरती थी, उनको काटना और जलाना शुरू कर दिया। अब यहाँ पर बताया गया जो कि मुनाफिकीन थे, मतलब अगर देखें मदीने के अंदर जो लोग मौजूद थे अब्दुल्ला बिन उबई जैसे, वो उनकी मदद कर रहे थे हर तरीके से, लेकिन छुप कर, जैसे एक पर्दा गिरा कर बंदा बात करता है किसी के साथ। तो यहाँ पर कहा गया कि अगर के मतलब आपको ये गिरा गुजर रही है या अगर उनसे ये कहा जाए कि भाई आओ और खुलकर जो है
اگر ہم بنو نذیر کو جلا وطن کر رہے ہیں تو تم بھی جلا وطن ہو جاؤ، کبھی نہیں ہوں گے، آؤ سامنے آ کے لڑ لو تو کبھی بھی نہیں لڑیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اندر آپ کی روب اور دبدبا بٹھا دیا ہے۔ پھر یہاں پر بتایا جا رہا ہے جو مشرکین بھی ہیں، ایون کہ وہ عبداللہ بن ابی جب جو بھی غزوات ہوتی تھی ان میں بھی تمام جو چیزیں ہیں، جو انفارمیشن ہوتی ہے کہ کس جگہ ملیں گے، کب نکل رہے ہیں، کتنے لوگ ہیں، تعداد کیا ہے، جنگجو کتنے ہیں، اوزار کتنے ہیں، ہتھیار کتنے ہیں، گھوڑے کے سوار کتنے ہیں، پیدل چلنے والے کتنے ہیں، ایک بہت بڑی انفارمیشن ہوتی ہے۔ مخالف کو اگر اس کا علم ہو جائے تو اس کے جیتنے کے امکان بڑھ جاتے ہیں۔ تو یہاں پر عبداللہ بن ابی کی یہ جو تھی، جو منافق تھا جسے رئیس المنافق بھی کہا جاتا ہے، تو اس کے عمل کو بھی بتایا جا رہا ہے، یہودیوں کے عمل کو بتایا جا رہا ہے اور قریش مکہ کے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کیونکہ مسلمان اللہ پر یقین رکھتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے رہے ہیں تو وہی غالب آنے والے ہیں، اور ان کو ہرانا یا ان کو پست کرنا آسان کام نہیں ہے۔ جی شیطان کی طرح کہ اس نے انسان سے کہا کفر کر، جب وہ کفر کر چکا تو کہنے لگا کہ تو تجھ سے بری ہو، میں تو اللہ رب بری ہوں۔ العالمین سے ڈرتا ہوں۔ بس جی اب آپ دیکھیں کہ انسان کو جس طرح وہ جو منافقین تھے وہ پھر گئے، اسی طرح شیطان کیا کرتا ہے کہ ابھارتا ہے کہ وہ انکار کرے اللہ کا اور اس کے رسول کا۔ پھر وہ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے موجود ہوتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے کہ انی بری، میں تو بری ہوں، مطلب میری ذمہ داری نہیں تھی، یہ تم نے غلط کام کیا خود سے۔ اور یہی معاملہ آپ دیکھیں بار بار قیامت والے دن بھی آ رہا ہے کہ ان کے وہ جو جن لوگوں کو پوجا کرتے تھے وہ بھی کھو جائیں گے، ایون شیطان بھی انکار کر دے گا، وہ کہے گا کہ یہ تو تمہارے اوپر تھا کہ تم سیدھے راستے پہ کیوں نہیں چلے۔ اور جو کہا ارشاد فرمایا وہ خود کیا کہہ رہا ہے آپ دیکھیں، انی اخاف اللہ لاہ رب العالمین، کہ میں تو خود ڈرتا ہوں رب العالمین سے۔ تو ہم یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں جن سے شیطان جو ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، جب اس کا مقابلہ آمنا سامنا ہو تو کیوں نہیں ہم اللہ کو ایسے پکارتے جیسے پکارنا چاہیے۔ جی بس دونوں کا انجام ایک ہوا کہ آتش دوزخ میں ہمیشہ کے لیے گئی، اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص دیکھ بھال لے کہ کل قیامت کے واسطے اس نے اعمال کا کیا ذخیرہ بھیجا ہے، اور وہ ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے۔ اس آیت کو آپ نوٹ کریں اور آپ دیکھیں جو قرآن کا مقصد ہے نا وہ یہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ فلتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، ڈرو اللہ سے اور جو کچھ تم نے آگے پہنچا ہے اس کی فکر کرو، مطلب ہم کیا کر رہے ہیں دنیا میں ابھی۔ اگر ہم اللہ کے ڈر سے ہر وہ چیز جس سے اللہ نے منع کیا ہے رک گئے، اور ہم نے ہر وہ عمل جس کا اللہ نے ہم کو حکم دیا ہم کر رہے ہیں، یہی تقویٰ ہے۔ اور اللہ کا ڈر اور خوف ایسا ہو جو جلوت اور خلوت دونوں میں ہو۔ جلوت اور خلوت کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر ہم تنہا ہیں تب بھی، اور اگر ہم مجمع عام میں بیٹھے ہیں تب بھی۔ تو اگر ہمارے اندر یہ ڈر پیدا ہو جائے، جسے کہتے ہیں تقویٰ جسے کہتے ہیں، تو آپ یوں کہیں کہ آپ نے ایمان کی ایک بہت بڑا جو لیول ہے وہ آپ کلیئر کر لیتے ہیں، وہ آگے بڑھ جاتے ہیں آپ، کیونکہ جس کے اندر اللہ کا ڈر ہوتا ہے، آپ دیکھیں اللہ کا ڈر ایک ایسی چیز ہے کہ آپ کسی کا حق نہیں مارتے، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے، اپنا ہاتھ دراز نہیں کرتے، ہر اس کام سے رکتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا۔ ابھی ہمیں محفل کی جو ہے ہمیں مینرز بتائے گئے کہ سرگوشی نہیں کرنی ہے، یا اس طرح کی چیزیں کہ اگر کوئی آیا ہے تو سمٹ کر اس کو جگہ دینی ہے، یا چھوٹی چھوٹی معاملات۔ پیچھے ہم نے سورہ حجرات میں پڑھا تھا کہ ایک دوسرے کو جو ہے تجسس میں نہیں پڑھتے، تانا نہیں دیتے، غیبت نہیں کرتے۔ یہ وہ چیزیں جو ہمارے معاشرے میں سرایت کر چکی ہیں، اور یہ وہ برائیاں بن گئی ہیں کہ شاید ہم ان کی طرف تو توجہ بھی نہیں دیتے، گناہ جو ہے صغیرہ سمجھ کر کے چھوٹے گناہ ہیں، لیکن قرآن اس کی وضاحت کر رہا ہے۔ ایک چھوٹی سی چیز دیکھیں نا، ٹو میں پڑھنا، تجسس کرنے سے منع کیا کہ آپ نے تجسس بھی نہیں کرنا، اور برے القاب سے نہیں پکارنا۔ کتنا ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیز بن گئی ہے، سورہ حجرات میں ہم نے پڑھی یہ بات۔ تو یہاں پر بھی وہی چیز کہی جا رہی ہے کہ اپنے اندر تقویٰ پیدا کرو۔ ان چیزوں سے اگر ہم بچ رہے ہیں، غیبت سے، بہتان سے،
تجسس سے، برے القاب سے اپنے مسلمان بھائیوں کو پکارنے سے بچ رہے ہیں، اور ہر برائی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کی ہے، تو یہ مینرز ہمیں بتائے گئے ہیں اور یہ ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ اس پر عمل کرو۔ اب ہم نے آج جو چیز سیکھی ہے اس کو اب لکھ لیں کہ کبھی بھی ہم نے اگر محفل میں بیٹھے ہیں تو کوشش کرنی ہے کہ کانوں میں بات نہ کریں۔ صرف ایک چیز پہ رعایت ہے کہ وہ کب ہے کہ آپ نے اگر کہ کوئی دین کی بات کرنی ہے، دین کی بات کرنی ہے، اس کی اشاعت کرنی ہے، اس کو آگے پھیلانے کے لیے کرنا ہے۔ جیسے فار ایگزامپل بہت سارے انسٹیٹیوٹ ہوتے ہیں جدھر آپ ڈونیشنز دے رہے ہوتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں سب کے سامنے نہ دیں، خاموشی سے دینا چاہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ساتھ میں اللہ تعالیٰ کی جو صرف بیان ہوئی ہے وہ ہے ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تعالیٰ خبر رکھنے والا بھی ہے اور وہ جو تم عمل کرتے ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ بے خبر ہے، اس کو ہر تمہارے عمل سے وہ باخبر ہے کہ تمہارے اعمال کیا ہیں۔ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے نا، بچے کو ماں کہتی ہے کہ تم نے اس جگہ جو ہے نا اس کو ٹچ نہیں کرنا، یہ چھوٹی سی چیز، تم نے یہ چاکلیٹ نہیں کھانی، ماں آگے پیچھے در در ہوتی ہے، بچے جلدی سے کھا لیتا ہے کیونکہ اس کا بچپن ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ ماں کو پتہ نہیں لگے گا اگر اس کی پریزنس نہیں ہے۔ لیکن کیا ہوتا ہے، ماں کو سب پتہ ہوتا ہے، کیونکہ ڈسٹ بن کی چیزیں بھی اس کی نظر میں ہوتی ہیں، کچن میں جہاں وہ چیز رکھی ہوتی ہے وہ بھی اس کی نظر میں ہوتی ہے، اس کی اولاد بھی اس کی نظر میں ہوتی ہے، اور وہ اپنے بچے کو دیکھ کر اندازہ لگا لیتی ہے۔ یہ انسانی وہ ہے عمل بچے کا ماں کے ساتھ۔ تو آپ سوچیں اللہ تعالیٰ تو ہم سب کا رب ہے اور ایسا سننے اور جاننے والا، ایسا دیکھنے والا ہے کہ آپ دیکھیں ایک ہی وقت کے اندر کتنے لوگ اللہ سے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے ہم جمعے کا دن دیکھ لیں، کتنے لوگ ہوتے ہیں، وہ سب کی سنتا ہے، کتنی الگ الگ زبانوں میں لوگ اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہوتے ہیں، وہ سب کی زبانوں کو سمجھنے والا ہے اور سب کو عطا کرنے والا ہے، وہ غفور الرحیم ہے، اور وہ تمام اعمال بھی ہمارے دیکھ رہا ہے جو ہم عمل کر رہے ہیں۔ جی اور تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اللہ کے احکام کو بھلا دیا تو اللہ نے بھی انہیں اپنی جانوں سے غافل کر دیا، اور ایسے ہی لوگ نافرمان ہوتے ہیں۔ اہل نار اور اہل جنت باہم برابر نہیں، جو اہل جنت میں ہے وہی کامیاب ہے اور جو اہل نار میں ہے وہ ناکام ہے۔ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارتے تو دیکھتا کہ خوف الہی سے وہ پست ہو کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ یہاں بتایا جا ہم ان رہا ہے کہ آپ مثالوں دیکھیں کہ جو قرآن کی اہمیت ہے، اگر ہم اس کی دیکھیں کہ اس کی فصاحت اور بلاغت کیا ہے، تو کہا جا رہا ہے کہ وہ تک جسے پہاڑ کو سمجھا جاتا ہے کہ بہت سخت ہے، اور پہاڑ کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ پہاڑ جتنا اوپر نظر آتا ہے اس سے کئی گنا نیچے کیل کی طرح گڑا ہوا ہوتا ہے تاکہ وہ اپنی جگہ سے ہلے نہ۔ تو کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی خوف الہی سے جو ہے نا ریزہ ریزہ ہو جاتا، لیکن جو انسان ہے وہ اس کو نہ سمجھتا ہے ٹھیک سے، اور اس بات سے اسے ڈرایا جاتا ہے کہ تم عقل و فہم میں یہ سمجھتے ہو کہ تم بہت زیادہ صلاحیتیں رکھنے والے ہو، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ جو ہے یہ صرف سن کر جو ہے وہی عمل کر سکتا ہے جو عمل کرنا چاہے۔ یا آپ یہ دیکھیں کہ قرآن کی ایک ذمہ داری ہے آپ کے اوپر کہ اگر اللہ تعالیٰ نے جس طرح ہم ابھی اس کے وہ پڑھتے آ رہے ہیں کہ زندگی گزارنے کا طریقہ کار کیا ہے، لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے، عبادات کیا ہیں، تمام چیزیں، تو اصل اتنا نہیں ہے کہ بس مجھے قرآن آتا ہے اور میں کہوں کہ بس میں اس پر بہت عبور رکھتی ہوں۔ نہیں، اصل چیز کیا ہے کہ اگر آپ نے اسے سیکھ لیا، اس کا عمل میں آنا سب سے امپورٹنٹ چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ اس کی جو آخری آیات آنے والی ہیں، جو آیت نمبر آپ دیکھ رہے ہیں کہ 23 ہے اور 24 ہے، یہ دونوں ہی بہت ہی پیاری آیات ہیں۔ یہ بھی ان آیتوں میں سے جیسے سورہ بقرہ کی آیتیں ہیں کہ آخری 2 آیتوں کو یاد کیا جائے، ان 2 آیتوں کے اندر اللہ کی حمد و ثنا ہے۔ اگر آپ دیکھیں گے، ابھی پڑھنا شروع کریں گے تو اس میں اسماء حسنیٰ ہیں، تو ان کو بھی بہت پسند کیا گیا اور کہا جاتا ہے اسے حفظ کیا جائے، اور کیونکہ یہ بہت ہی خوبصورت ہیں اور انہیں اذکار میں بھی استعمال مطلب لوگ پڑھتے ہیں، اذکار کا بھی حصہ ہے صبح اور شام کے۔ جی ہم ان مثالوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، چھپے کھلے کا جاننے والا، مہربان اور رحم کرنے والا۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بادشاہ نہایت پاک، سب عیبوں سے صاف، امن دینے والا، نگہبان، غالب، زور آور اور بڑائی والا۔ پاک ہے اللہ ان چیزوں سے جنہیں اس کا شریک بناتے ہیں۔
وہی اللہ ہے پیدا کرنے والا، وجود بخشنے والا، صورت بنانے والا، اسی کے لیے نہایت اچھے کام نام ہے۔ ہر چیز خواہ وہ آسمانوں میں ہو یا خواہ زمین میں ہو اس کی پاکی بیان کرتی ہے، اور وہی غالب بحکمت والا ہے۔ بے شک۔ جی، اب آپ دیکھیں کہ اس کے اندر تمام اللہ کی صرف بیان کی گئی۔ شروع کہاں سے ہوئی ہے؟ آیت نمبر 22 سے، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم، کہ وہ اللہ ہے، نہیں مطلب اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ اگر آپ دیکھیں کہ غیب جو نظر نہیں آتا اس پر بھی وہ نگہبان ہے، اور جو نظر آتا ہے شہادہ اس پہ بھی نگہبان ہے، وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے۔ اور پھر هو اللہ الذی لا الہ الا هو، اور وہ اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ اللہ کے پیارے نام بیان کرتے ہوئے یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے پاک ہے ہر اس چیز سے جنہیں یہ اس کا شریک بناتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں کہ انسان جو ہے بتوں کو کہتا ہے کہ اللہ کا شریک ہے، یا عیسیٰ جو ہے عیسائی حضرت عیسیٰ کو کہتے ہیں، تو وہ تمام چیزوں سے پاک ہے جو اس کے ساتھ جوڑی جاتی ہیں۔ وہ لا شریک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ هو اللہ الخالق الباری المصور اللہ الاسماء الحسنى، اور وہ جو ہے خالق ہے، باری ہے، مصور ہے، یعنی بنانے والا ہے ہر چیز کا۔ آپ دیکھیں تمام ناموں کے جو ہے نا میننگز یہاں پر لکھے ہوئے ہیں کہ وہی ہے پیدا کرنے والا، صورت کھینچنے والا، اسی کے لیے ہے نہایت ہی اچھے نام جو اسماء حسنہ ہیں، بہترین نام سے اسی کے لیے ہے۔ یسبح لہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الرحیم، اور کہا گیا کہ ہر چیز خواہ وہ آسمانوں میں ہو یا زمین میں اس کی پاکی بیان کرتے ہیں، اور وہی غالب اور حکمت والا ہے۔ یہاں دیکھیں کہ آسمان اور زمین کے اندر اگر اپنے صبح کبھی آپ جاگتے ہیں فجر کے وقت، اور مطلب جاگنے کے بعد کبھی آپ گھروں کے باہر دیکھتے ہیں یا بیلکنی میں جائیں یا واک پہ جاتے ہیں، آپ ونڈوز کھولتے ہیں تو آپ دیکھیں باقاعدہ چڑیوں کی آواز آ رہی ہوتی ہے، اور یہی کہا جاتا ہے کہ وہ تمام اللہ تعالیٰ کی جو مخلوقات ہیں وہ اس اپنے دن کا آغاز ہی اس کی حمد و ثنا سے کرتے ہیں، اور آسمان اور زمین میں جو بھی چیز ہے وہ صرف اس کی پاکی بیان کر رہی ہے۔ آپ دیکھیں فرشتے بھی موجود ہیں آسمان میں جو اس کی پاکی بیان کرتے ہیں، کیونکہ وہ ہر چیز پہ غالب بھی آنے والا ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ یہاں پھر سے وہی چیز آ رہی ہے کہ اللہ کی حمد و ثنا۔ اس کا بہتر طریقہ یہ بھی ہے کہ دعائیں، کیونکہ اگر آپ دیکھیں جو صبح کے اذکار ہیں ان کے اندر کچھ قرآن کی آیات ہیں، جیسے کہ یہ بھی اس کے اندر شامل ہے، یہ جو آخری 3 آیات ہم نے ابھی پڑھی سورہ حشر کی، اور بہت ساری ایسی آیات اس میں موجود ہیں جس کے اندر دعائیں بھی ہیں۔ تو اس میں ہم نے یہ خیال رکھنا ہے کہ اگر سم ٹائم ہم بھول جاتے ہیں، ہمارے پاس ٹائم نہیں ملتا، ویسے تو ہم سب کو یہ لازم ہم پہ کر لینا چاہیے کہ صبح شام کے وہ اذکار جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچے، ہم پراپر طریقے سے اسے یاد کریں، عصر کی نماز کے بعد اور فجر کی نماز کے بعد وہ باقاعدہ پڑھیں۔ ان کیس کوئی بھی ریزن ہو سکتا ہے، سم ٹائم ٹائم نہیں ملتا، کبھی بیمار ہیں یا دوسری مصروفیت ہے، تو ایٹ لیسٹ آپ دعا ان ٹائمنگز میں ضرور کریں۔ اور یہ ٹائمنگز جو ہیں دونوں فجر کے بعد اور عصر کے وقت، کہ اس وقت جو ہے فرشتوں کی ڈیوٹی بھی چینج ہوتی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کو بتاتے ہیں کہ آپ کے بندہ کیا کہہ رہا تھا جب اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ آگے جو آیات آ رہی ہیں، آگے سورہ آ رہی ہے ممتحنہ، اور اس کی جو آیات ہیں وہ 13 ہے صرف، اور رکوعات 2 ہیں۔ تو اس کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ میں سے جو بھی پڑھنا چاہتا ہے وہ ٹرانسلیشن وہ اپنا مائک انمیوٹ کر کے پڑھ سکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں پڑھوں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جی پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے ایمان والوں، میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ تم انہیں خبریں پہنچاتے ہو دوستی سے، حالانکہ وہ منکر ہیں اس حق کے جو تمہارے پاس آیا، گھر سے جدا کرتے ہیں رسول کو اور تمہیں اس پر کہ تم اپنے رب اللہ پر ایمان لائے۔ اگر تم نکلے ہو میری راہ میں جہاد کرنے اور میری رضا چاہنے کو، تو ان سے دوستی نہ کرو۔ تم انہیں خفیہ پیام محبت کا بھیجتے ہو، اور میں خوب جانتا ہوں جو تم چھپاؤ اور جو ظاہر کرو، اور تم میں جو ایسا کرے بے شک وہ سیدھی راہ سے بہکا
اگر تمہیں پائیں تو تمہارے دشمن ہوں گے اور تمہاری طرف اپنے ہاتھ اور اپنی زبانیں برائی کے ساتھ دراز کریں گے، اور ان کی تمنا ہے کہ کسی طرح تم کافر ہو جاؤ۔ جی اس میں ہرگز کیا ہے، کام نہ آئیں گے تمہیں۔ اس میں سب سے پہلی جو آیت ہے آپ دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودۃ وقد کفروا بما جاءکم من الحق۔ اگر آپ دیکھیں تو اس میں بتایا جا رہا ہے ہمیں کہ یہ جو ایمان والوں کو بتایا جا رہا ہے کہ اپنے جو دشمنوں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ اس میں کیا چیز تھی کہ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی مکہ سے، تو وہ جتنے لوگ ان کے ساتھ گئے وہ مہاجر کہلائے۔ تو ان میں جو ہے ایک صحابی تھے حضرت حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اب کیا ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ملا کہ آپ نے جو ہے ابھی مکہ کی طرف چڑھائی کرنی ہے، اور آپ پلاننگ کرنے لگے اس کی کہ کرنا کیا ہے۔ تو انہوں نے کیا کرا، انہوں نے خاموشی سے ایک عورت کو بھیجا قریش مطلب مکے کی طرف کہ یہ خبر ان تک پہنچا دو۔ کیوں؟ کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ جب لوگ ہجرت کے لیے اٹھے تھے تو کسی کے گھر سے بھائی اٹھا تھا، کسی کے باپ، کسی کی بیٹی، کسی کی ماں، کسی کا بیٹا، کسی کا بھائی۔ تو اس طرح مطلب پوری فیملی سے ایک ایک دو دو لوگ اٹھ کر انہوں نے ہجرت کی تھی اللہ کے لیے اور رسول کے لیے۔ تو یہ جو صحابی تھے حضرت حاطب بن ابی بلتہ، ان کی جو پوری فیملی تھی یعنی بیوی بچے وغیرہ سب مکہ میں موجود تھے۔ تو انہوں نے سوچا کہ میں اس طرح ان کی گڈ لسٹ میں بھی آ جاؤں گا اور ان کو محفوظ بھی کر سکوں گا، اور انہوں نے ایک عورت کے ذریعے پیغام بھیجنے کی کوشش کی، جو کہ عورت پکڑ لی گئی تھی بعد میں۔ تو ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ تمہارے جو قریش مکہ ہیں یا جو کافر ہیں وہ کبھی بھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، تمہیں ہمیشہ مخلص ہونا چاہیے اپنے ساتھیوں کے ساتھ جو مسلمان ہیں۔ جی ہرگز کام نہ آئیں گے تمہیں تمہارے رشتے اور نہ تمہاری اولاد قیامت کے دن، تمہیں ان سے الگ کر دے گا اور اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ بے شک تمہارے لیے اچھی پیروی تھی ابراہیم اور اس کے ساتھ والوں میں، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا بے شک ہم بیزار ہیں تم سے اور ان سے جنہیں اللہ کے سوا پوجتے ہو۔ ہم تمہارے منکر ہوئے اور ہم میں اور تم میں دشمنی اور عداوت ظاہر ہو گئی ہمیشہ کے لیے، جب تک تم ایک اللہ پر ایمان نہ لاؤ۔ مگر ابراہیم کا اپنے باپ سے کہنا کہ میں ضرور تیری مغفرت چاہوں گا اور میں اللہ کے سامنے تیرے کسی نفع کا مالک نہیں۔ اے ہمارے رب، ہم نے تجھی پر بھروسہ کیا اور تیری ہی طرف رجوع لائے اور تیری ہی طرف پھرنا ہے۔ اے ہمارے رب، ہمیں کافروں کی آزمائش میں نہ ڈال اور ہمیں بخش دے۔ اے ہمارے رب، بے شک تو ہی عزت و حکمت والا ہے۔ بے شک تمہارے لیے ان میں اچھی پیروی تھی اسے جو اللہ اور پچھلے دن کا امیدوار ہو، اور جو جی منہ پھیرے تو بے شک۔ یہ آیات آپ نوٹ کر لیجئے ساری، اس میں دعا ہے۔ اگر آپ دیکھیں ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر، پھر اگلی دعا ہے اس کی، یہ آیت نمبر 4 تھی۔ آیت نمبر 5 دیکھیں، ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا فاغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم۔ یہ دونوں آیتیں آپ نوٹ کریں، یہ دعائیں ہیں قرآنی، اور اس کو اپنے اذکار میں لے کر آئیں کہ جب آپ دعائیں کرتے ہیں۔ جی جو اللہ اور پچھلے دن کا امیدوار ہو اور جو منہ پھیرے تو بے شک اللہ ہی بے نیاز ہے، سب خوبیوں سراہا۔ قریب ہے کہ اللہ تم میں اور ان میں جو ان میں سے تمہارے دشمن ہیں دوستی کر دے، اور اللہ قادر ہے اور بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ تمہیں ان سے منع نہیں کرتا جو تم سے دین میں نہ لڑیں اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہ نکالا کہ ان کے ساتھ احسان کرو اور ان سے انصاف کا برتاؤ برتو۔ بے شک انصاف والے اللہ کو محبوب ہیں۔ اللہ تمہیں انہی سے منع کرتا ہے جو تم سے دین میں لڑیں یا تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا یا تمہارے نکالنے پر مدد کی کہ ان سے دوستی کرو، اور جو ان سے دوستی کرے تو وہی ستمگار ہے۔ اے ایمان والوں، جب تمہارے پاس مسلمان عورتیں کفرستان سے اپنے گھر چھوڑ کر آئیں تو ان کا امتحان کرو، اللہ ان کے ایمان کا حال بہتر جانتا ہے۔ پھر اگر تمہیں ایمان والیاں معلوم ہوں تو انہیں کافروں کو واپس نہ دو، نہ یہ انہیں حلال نہ وہ انہیں حلال، اور ان کے کافر شوہروں کو دے دو جو ان کا خرچ ہوا، اور تم پر کچھ گناہ نہیں کہ ان سے نکاح کر لو جب ان کے مہر انہیں دو، اور کافرنیوں کے نکاح پر جمع نہ رہو،
اور مانگ لو جو تمہارا خرچ ہوا، اور کافر مانگ لیں جو انہوں نے خرچ کیا۔ یہ اللہ کا حکم ہے، وہ تم میں فیصلہ فرماتا ہے، اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ اور اگر مسلمانوں کے ہاتھوں سے کچھ عورتیں کافروں کی طرف نکل جائیں، پھر تم کافروں کو سزا دو تو جن کی عورتیں جاتی رہی تھیں غنیمت میں سے اتنا دے دو جو ان کا خرچ ہوا تھا، اور اللہ سے ڈرو جس پر تمہیں ایمان ہے۔ اے نبی، جب تمہارے حضور مسلمان عورتیں حاضر ہوں اس پر بیعت کرنے کو کہ اللہ کا کچھ شریک نہ ٹھہرائیں گی، اور نہ چوری کریں گی، اور نہ بدکاری، اور نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی، اور نہ وہ بہتان لائیں گی جسے اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان یعنی موضع ولادت میں اٹھائیں، اور کسی نیک بات میں تمہاری نافرمانی نہ کریں گی، تو ان سے بیعت لو اور اللہ سے ان کی مغفرت چاہو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اے ایمان والوں، ان لوگوں سے دوستی نہ کرو جن پر اللہ کا غضب ہے، وہ آخرت سے آس توڑ بیٹھے ہیں، جیسے کافر آس توڑ بیٹھے قبر والوں سے۔ یہاں پر دیکھا جائے تو جب صلح حدیبیہ ہوئی تھی، ہمیں پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نکلے تھے کہ ہم عمرہ کریں گے، اور راستے میں جو ہے انہیں روک لیا گیا تھا حدیبیہ کے مقام پر، اور حضرت عثمان وہاں گئے تھے اور افواہ پھیل گئی تھی کہ جو ہے حضرت عثمان کو قتل کر دیا گیا، جس پہ بیعت رضوان ہوئی تھی ایک درخت کے نیچے، اس کا بھی ذکر قرآن میں آیا۔ صلح حدیبیہ میں کچھ جو ہے رولز بنائے گئے تھے، کچھ شرائط تھیں کہ آپ نے واپس جانا ہے، اور اس میں سے ایک شرط، مطلب اگر دیکھی جائے تو ایک پوائنٹ اس کے اندر یہ بھی تھا کہ جو بھی کوئی اب خانہ کعبہ سے آپ کی طرف ہجرت کر کے جائے گا، آپ نے اسے لوٹانا ہے۔ اب اس میں دو طرح کی چیزیں آ گئی، ایک تو وہ لوگ آ گئے کہ اگر کوئی بھی عورت ادھر آتی ہے تو اس کا کس طریقے سے معاملہ کرنا ہے، کہ اس کا فدیہ کس طرح دینا ہے، یا اس کو مہر کس طرح ادا کرنا ہے، تو وہ تمام چیزیں اس میں وضاحت کے ساتھ بتائی گئی ہیں کہ ہمارا کیا معاملہ ان کے ساتھ ہونا چاہیے۔ ایک چیز یہاں پر آپ لازم رکھیں یاد، کہ جس طرح کہا جاتا ہے عورتوں سے نکاحوں میں لانے اور مہر ادا کرنے کی بات ہو رہی ہے، اس لیے میں یہ بات یہاں رکھوں گی کہ ہماری جو مسلمان عورت ہے وہ کسی بھی جو ہے مرد سے، مطلب مسلمان کے علاوہ شادی نہیں کر سکتی، اور ایون نہ اہل کتاب سے، نہ ہی کسی اور مذاہب سے۔ لیکن ہمارے جو مسلمان مرد ہیں وہ اہل کتاب سے شادی کر سکتے ہیں، لیکن مشرک سے نہیں کر سکتے جو بتوں کو پوجنے والی ہیں، اور ان کے لیے بھی بہتر طریقہ یہ ہے کہ پہلے ان کو مسلم کیا جائے، تو وہ ان سے جو ہے شادی کا ہونا ٹھیک ہے۔ اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں، جس طرح جب ہم کوئی ایسا معاملہ آتا ہے تو اپنی بلیسنگز کو دیکھتے ہیں، تو آپ سوچیں کہ دو الگ قسم کے لوگ جو الگ الگ خاندانوں میں پلے بڑے ہوتے ہیں، جن کی اپ برنگنگ ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہے، ایک چھت کے نیچے رہ کر ایک دوسرے کے ساتھ چیزوں کو ایڈجسٹ کرنے میں، سمجھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے، اور اگر مذہب بھی الگ ہو تو آپ سوچیں کتنا بڑا تضاد ہو۔ تو ایک تو یہ چیز ہے۔ دوسرا، اگر آپ دیکھیں کہ کیا ہے کہ جو عورت ہوتی ہے اس سے پیدا ہونے والے بچوں کی جو نسل جو چلتی ہے، وہ نام ان کو باپ سے ہی دیا جاتا ہے، جس خاندان، جس جگہ سے وہ تعلق رکھتے ہیں۔ تو کیا ہے، اس وجہ سے کہا گیا کہ ہماری جو مسلمان عورتیں ہیں ان کو ان کے نکاح میں نہ دیا جائے جو اہل کتاب ہیں یا مشرک ہیں، لیکن ہمارے جو مسلمان مرد ہیں وہ صرف اہل کتاب کے ساتھ شادی کر سکتے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی پاکی بولتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور وہی عزت و حکمت والا ہے۔ اے ایمان والوں، کیوں کہتے ہو وہ جو نہیں کرتے؟ کیسی سخت ناپسند ہے اللہ کو وہ بات کہ وہ کہو جو نہ کرو۔ بے شک اللہ دوست رکھتا ہے انہیں جو اس کی راہ میں لڑتے ہیں۔ پرا باندھ کر گویا وہ عمارت ہیں رانگا پلائی، اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، مجھے کیوں ستاتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں۔ پھر جب وہ ٹیڑھے ہوئے، اللہ نے ان کے دل ٹیڑھے کر دیے، اور اللہ فاسق لوگوں کو راہ نہیں دیتا۔ اور یاد کرو جب عیسیٰ بن مریم نے کہا، اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، اپنے سے پہلی کتاب توریت کی تصدیق کرتا ہوں، اور ان رسول کی بشارت سناتا ہوں جو میرے بعد تشریف لائیں گے، ان کا نام احمد ہے۔ پھر جب احمد ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر تشریف لائے، بولے یہ کھلا جادو ہے، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے، حالانکہ اسے اسلام کی طرف بلایا جاتا ہو، اور ظالم لوگوں کو اللہ راہ نہیں دیتا۔ چاہتے ہیں کہ اللہ کا نور اپنے منہوں سے بجھا
دیں اور اللہ کو اپنا نور پورا کرنا پڑے، برا مانے کافر وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا کہ اسے سب دینوں پر غالب کرے، پڑے برا مانے مشرک۔ اے ایمان والو، کیا میں بتا دوں وہ تجارت جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے؟ ایمان رکھو اللہ اور اس کے رسول پر، اور اللہ کی راہ میں اپنے مال و جان سے جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگر تم جانو وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں باغوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں رواں اور پاکیزہ محلوں میں جو بسنے کے باغوں میں ہیں، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور ایک نعمت تمہیں اور دے گا جو تمہیں پیاری ہے، اللہ کی مدد اور جلد آنے والی فتح۔ اور اے محبوب مسلمانوں کو خوشی سنا دو، اے ایمان والوں، دین خدا کے مددگار رہو، جیسے عیسیٰ بن مریم نے حواریوں سے کہا تھا، کون ہیں جو اللہ کی طرف ہو کر میری مدد کریں؟ حواری بولے، ہم دین خدا کے مددگار ہیں۔ تو بنی اسرائیل سے ایک گروہ ایمان لایا اور ایک گروہ نے کفر کیا، تو ہم نے ایمان والوں کو ان کے دشمنوں پر مدد دی تو غالب ہو گئے۔ جی، اس میں دیکھیں جو آیت نمبر سورہ صف کی آیت نمبر 3 آپ نوٹ کریں کہ اس میں کہا جا رہا ہے کہ آپ دیکھیں تم جو کرتے نہیں اس کا کہنا اللہ تعالیٰ کو جو ہے پسند نہیں ہے، تو یعنی تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں، کیونکہ جو تم کرتے نہیں وہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ انسان کو شیخی باز نہیں ہونا چاہیے، جو وہ نہیں کر سکتا وہ نہیں کر سکتا، اس کے بارے میں ایسی بات بڑھا چڑھا کے نہ بیان کی جائے۔ پھر اس کے بعد دیکھیں تسلسل سے حضرت موسیٰ کی مختصر بات کی گئی، اور ہم جانتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، پھر حضرت مریم کی بات کی گئی، وہ بھی ہم جانتے ہیں کہ وہ جو ہے ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے بن باپ کے پیدا کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو توریت اور حضرت عیسیٰ کو انجیل دی۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ان کے بعد کہا کہ ایک رسول تم میں آئے گا جو خوشخبری سنانے والا ہے، جس کا نام کیا ہوگا؟ احمد ہوگا، اور یہاں دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام یہاں پر ہمیں مل رہا ہے، یہ آیت نمبر 6 ہے جسے آپ نوٹ کر سکتے ہیں۔ اور پھر بتایا گیا کہ یہاں اگر آپ دیکھیں یرید لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، یہاں پر آیت نمبر 8 میں بتایا گیا کہ وہ اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں اپنی پھونکوں سے۔ یہاں پر مثال دی جاتی ہے کہ نور سے مراد جو ہے قرآن بھی ہے، اسلام بھی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ دلائل، وہ چیزیں جو قرآن کے ذریعے سے وہ لوگوں تک پہنچا رہے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ اس کو ختم کر دیں، تو یہ ناممکن ہے، چاہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے اسے بچانے والا ہے کہ ان کی پھوکوں سے وہ بجھ نہیں سکتا۔ وہ اللہ کا نور ہے جسے کمال کو پہنچنا ہے، نہیں اسے بڑھنا ہی ہے، جیسے ہم نے دیکھا کہ وہ تمام دنیا پر چھا گیا۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اللہ پر، رسول پہ، پھر وہ جہاد کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، کس کے ذریعے؟ اپنے مال کے ذریعے بھی، اپنی جان کے ذریعے بھی، ان کی اہمیت بتائی گئی ہے آیت نمبر 11 میں۔ پھر آپ دیکھیں آیت نمبر 12 میں بتایا گیا مغفرت اور گناہوں سے بخشش، کہ اگر آپ نے مغفرت اور گناہوں سے بخشش آپ چاہیں تو اللہ تعالیٰ جنت میں ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے ہمیشہ جو ہے نہریں بہتی ہوں گی، اور ان کا معاملہ بہت اچھا ہوگا۔ آیت نمبر 13 کی جو سب سے پیاری آیت ہے وہ کیا ہے؟ نصر من اللہ و فتح قریب، کہ مدد جو ہے وہ صرف اللہ کی طرف سے اور فتح جو ہے وہ قریب ہے، اور فبشر المؤمنین، اور یہ خوشخبری ہے مومنین کے لیے۔ پھر آپ دیکھیں یہاں پر ایمان والوں کو جو موجود تھے ان کے بارے میں بات کی گئی ہے کہ کیسے مددگار بن جاؤ، اور اس میں حضرت کس طرح مدد کی تھی انہوں نے؟ آپ دیکھیں حواری جو ہے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی صحابی کہلاتے ہیں، اس طرح حضرت عیسیٰ کے جو مددگار ہیں وہ حواری کہلاتے ہیں۔ ان کے بارے میں بات کی گئی کہ انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے حضرت عیسیٰ کی مدد کریں گے اللہ تعالیٰ کے راستے میں۔ اور پھر بنی اسرائیل جو ہے وہ ایک جماعت تھی جو ایمان لے آئی، اور ایک جماعت نے انکار کیا، یعنی بنی اسرائیل میں کچھ لوگ اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں کچھ نہیں، تو ہم مومنوں کو ان کے دشمنوں کے مقابلے میں مدد کی، پس وہ غالب آ گئے۔ تو یہ ہماری کمپلیٹ ہو گئی۔ اب سورہ جمعہ شروع کریں گے، یہ میٹنگ اینڈ ہو رہی ہے، تو انشاءاللہ جیسی نیکسٹ میٹنگ شروع کرتے ہیں تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس کی وضاحت کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن